یاد رکھیے گا، سکول اور کالجز کے اندر اگر 100 ٹیچر ہے تو اس میں سے 1 یا 2 مشکل کے ساتھ ایسے نکلیں گے جن کی اپنی تربیت ٹھیک ہوگی، اور مساجد 100 میں سے 1 یا 2 ایسی ہوں گی جہاں امام کی یا مدرس کی یا مسجد کے مؤذن کی یا امام کی یا خطیب کی اپنی تربیت ٹھیک نہ ہو۔ میں اس میں اپنی بات نہیں کر رہا، اوورآل بات کر رہا ہوں۔ میں تو نکما اور نکھٹو کسی نہ کام کا، بولتا زیادہ ہوں، برتن خالی ہو تو بولتا زیادہ ہے، برتن میں کچھ بھرا ہوا تو وہ بولتا کم ہے، بس میری وہی مثال ہے۔ لیکن میں پورے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، آپ اپنے شہر کے اداروں کو دیکھ لیں، آپ کو اگر تربیت اور اخلاق اور اچھائی اور بچوں کے اندر بولنے کی تمیز اور یہ ساری چیزیں، استاد کا احترام، ادب اور کتاب کا ادب اور احترام وہ آپ کو نظر آئے گا تو مساجد میں نظر آئے گا یا مدارس میں نظر آئے گا۔ سکول اور کالجز کے اندر نہ ادارے کا احترام ہے، نہ اسٹوڈنٹ کا احترام ہے، نہ ٹیچر کا احترام ہے، نہ کتاب کا احترام ہے، اور نہ ہی کلاس روم کا احترام ہے۔ وہاں جوتے چلتے ہیں، وہاں زبان سے گندے گندے بول چلتے ہیں، ٹیچر گالیاں نکالتے ہیں، سکول اور کالجز کے ٹیچر گالیاں نکالتے ہیں۔ اداروں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، 10 منٹ کے لیے آپ کھڑے ہوں، تو اس لیے میری اس گفتگو کے بعد میں اگر آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناؤں تو آپ کو بات بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ سب سے اچھی جگہ سوسائٹی کے اندر اگر ہے، زمین کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ مسجد سب سے خوبصورت جگہ ہے جہاں سے اخلاق کریمانہ کا درس ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سنائی جاتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اعمال، افعال، کردار، گفتار، رفتار، چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، لین دین، معاملات، دوسروں کے ساتھ گفتگو اور باڈی لینگویج، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کی قسم میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے کامل اکمل اور کامل اکمل پائیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ سب سے اعلیٰ درجے کے، سب سے اونچے درجے کے، سب سے بلند و بالا، اور جناب وہی چیزیں مسجد سے ملیں گی، وہی چیزیں مدرسے سے ملیں گی، وہی چیزیں دینی اداروں سے ملیں گی۔ اور جناب کالجز یونیورسٹیوں کی میں مخالفت نہیں کر رہا، مگر وہاں سے ملتا کیا ہے؟ گالیاں ملتی ہیں، وہاں سے ملتا کیا ہے؟ بد اخلاقیاں ملتی ہیں، وہاں سے ملتا کیا ہے؟ اللہ کی قسم اسٹوڈنٹ کو باہر کھڑا دیکھ لو، 3-4 اسٹوڈنٹ جہاں کھڑے ہوں وہاں ان کے پاس کھڑے ہو کے دیکھ لو، ماں سوائے گالیوں کے مذاق میں گالیاں نکال رہے ہیں، مذاق میں سب کی، اور جناب وہ برے الفاظ، وہ الفاظ جو آپ اور میں اپنی زبان پہ لاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم میٹرک لیول سے پیچھے 767 لیول کے اسٹوڈنٹ، 9th 10th کے اسٹوڈنٹ اسی طرح گفتگو کرتے ہیں، بد اخلاقیاں، بد زبانیاں، لیکن اللہ اکبر 8 سال کا بچہ جب قرآن پڑھتا ہے پوری دنیا کا انسان ہل جاتا ہے، پوری دنیا کا انسان اس کو چومنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ 8 سال کا اسٹوڈنٹ قرآن کا طالب علم قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اکبر، رحمتیں برستی ہیں، شم اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اس لیے دیکھنا ان بچوں کا کردار دیکھ لے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم حاصل کرنے والے، دینی علوم کو پڑھنے والے، ان کو جہاں پر بھی پاؤ گے اللہ کی قسم یہ آقا مدنی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے روشناس نظر آئیں گے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کائنات کے اندر، زمین کے خطے کے اوپر اگر سب سے خوبصورت جگہ ہے تو وہ سب سے پہلے مسجد ہے، جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کا درس ملتا ہے، جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا درس ملتا ہے، جہاں سے اللہ اور اس کے رسول سے پیار کا درس
درس ملتا ہے، جہاں باپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا سلیقہ ملتا ہے، جہاں ماں کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ ملتا ہے، جہاں استاد کا ادب اور احترام سکھایا جاتا ہے، وہ اس جگہ کا نام مسجد ہے۔ مسجد سے ملے گا آپ کو یہ سب کچھ۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، شہروں کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اگر ہے اللہ کے نزدیک تو وہ مسجد ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، باقی اس کے بعد درجہ بدرجہ، مسجد کے بعد آپ دینی ادارہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا علم سکھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اگر سکول اور کالجز، وہ سکول اور کالجز جو بچے کو اخلاق کریمانہ سکھاتے ہیں، جو بچے کو دین کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، وہ چاہے سکول ہو کالجز ہوں، پھر وہ بھی کمال کے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں پاکستان کے اندر 100 میں سے کوئی ایک ادارہ ہوگا جہاں گرپ ہوگی کہ وہاں بچے کو اخلاق اچھے سکھائے جائیں، مگر نہ سکول کالجز میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سکول کالجز کے پڑھے ہوئے لوگ ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے اور ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اس سکول کالجز کے پڑھے ہوئے لوگ ہی پاکستان کے اداروں میں تشریف فرما ہیں، براجمان ہیں، اور ملک کو کھائی جا رہے ہیں، اور دونوں ہاتھوں سے، بلکہ دونوں ہاتھوں سے بھی، پاؤں سے بھی، سوچ کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی، دماغ کے ساتھ بھی، پورے جسم کے ساتھ ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ لیکن دینی اداروں سے جن کے اوپر ان کو ہر وقت تکلیف رہتی ہے، وہ FTF، وہ فیٹ اپ ادارہ، اس کو خوش کرنے کے لیے ان پر پابندیاں لگاتے ہیں جو تمہیں ایک اچھا شہری اور ایک اچھا انسان بننا سکھاتے ہیں، اور جو تجھے لٹیرا بناتے ہیں، جو تمہیں ڈاکو بناتے ہیں، جو تمہیں چور اور اچکا بنا کے ملک کے اداروں میں پہنچاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے یہ سارے لوٹتے ہیں، ان پر کوئی فیٹ اپ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی نگران نہیں ہے۔ جہاں سے بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ باپ کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، ماں کے ساتھ کیسے بولنا ہے، استاد کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنی ہے، کتاب کو کیسے پکڑنا ہے، کتاب کا کس طرح احترام کرنا ہے، بیگ کا کس طرح احترام کرنا ہے، اپنے کلاس روم کا کس طرح احترام کرنا ہے، اور کس طرح سے بڑوں کا ادب کرنا ہے اور چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، ان اداروں کے اوپر تو نگران بٹھاتے ہو اور ان اداروں کی اصلاحات تو چاہتے ہو، لیکن جن اداروں کے اندر سے تم نکل کر ملک کو لوٹ رہے ہو ان کی کوئی چھان بین نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے بڑے اور مساجد کے اوپر توجہ ان کے ہر وقت ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ ملک کے اندر جو مساجد ہیں ان کو بھی اپنی تحویل میں لینا ہے، ان جو دوسرے اداروں کو اپنی تحویل میں لے کر گل کھلا رہے ہو، لوٹ رہے ہو، ملک کو کھا رہے ہو، ملک کو 75 سالوں سے، تو ان کو بھی پکڑ لو اپنے اداروں میں، مساجد کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لو، کھاؤ یہاں پر بھی آ کے پھر، اور ان کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کرو۔ مطلب کیا کہ تمہارے خلاف کوئی بولنے والا بول نہ سکے، کوئی زبان کھول نہ سکے، جو تم کر رہے ہو کرتے رہو، تمہیں کھلی چھٹی ہونی چاہیے، بس یہ تمہارا ارادہ ہے۔ تو بھائی آپ نے اگر مساجد کو اپنی تحویل میں لے بھی لیا تو حق بات کہنے سے کبھی بھی نہیں انشاءاللہ شرمائیں گے، سچ بات کہنے سے کبھی بھی نہیں شرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، زمین کے اس خطے پر اگر آپ اخلاق چاہتے ہیں تو مساجد کے ساتھ جڑ جائیں، مساجد کے اندر سے آپ کو اخلاق ملیں گے، مدارس کے اندر سے اخلاق ملیں گے، دینی لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، علماء کے پاس سے اخلاق ملیں گے۔ میں بھائی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، چاہے آپ اپنے سکول اور کالجز میں دیکھ لیں، چند گھڑیاں گزار کے کلاس روم کے باہر بیٹھ کے دیکھ لیں، استاد اپنے شاگردوں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، استاد اپنے شاگردوں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ پرائیویٹ نہیں، میں کہہ رہا پرائیویٹ کم ہے یہ کام، گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں ہمارے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ خوبصورت جگہ اگر دیکھنی ہو تو وہ مسجد دیکھ لے، مسجد میں کوئی گالی نہیں نکالے گا، دینی ادارے میں بیٹھنے والا استاد گالی نہیں نکالے گا۔ اللہ کی قسم، یا وہ قرآن کی تلاوت خود کر رہا ہوگا یا قرآن پڑھا
اللہ کی پاک کلام قرآن مقدس کی تعلیم دے رہا ہوگا، ترجمہ پڑھا رہا ہوگا، تفسیر سکھا رہا ہوگا، یا اللہ کی پاک کلام پڑھنا سکھا رہا ہوگا۔ اسی طرح دینی اداروں میں چلے جائیں، آپ اللہ کی قسم دیکھیں گے وہاں پر میرے محبوب مدنی کریم علیہ السلام کے میٹھے میٹھے فرامین پڑھائے جاتے ہیں، وہاں مدنی کریم علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلنے والے موتیوں کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں مدنی کریم علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلنے والے ہیرے جواہرات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی تعلیم میں فقط اگر دیکھیں گے تو اخلاق ہی اخلاق ہے، بد اخلاقی کا وہاں تصور بھی نہیں ہے، وہاں بد اخلاقی کا تصور نہیں ہے۔ بد اخلاقی آپ خود فیصلہ کریں کہاں پر سکھائی جاتی ہے۔ آپ کے ملک میں مساجد موجود ہیں، مساجد کو دیکھ لیں، مساجد میں بیٹھنے والے علماء کو دیکھ لیں، کبھی ہڑتال کر کے بیٹھے ہوں، نہ کبھی ہڑتال نہیں کی، کبھی یہ نہیں کہتے میں تمہارا نکاح نہیں پڑھوں گا، کبھی یہ نہیں کہیں گے میں تمہارا جنازہ نہیں پڑھوں گا، کبھی یہ نہیں کہیں گے میں تمہارے حق میں دعا نہیں کروں گا، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں تمہاری امامت نہیں کرواؤں گا، بلکہ وہ تو دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تو اپنے گھر میں مجھے خدمت کا موقع عنایت فرمایا، اللہ مجھ سے یہ نعمت نہ چھیننا، مجھ سے یہ خدمت نہ چھیننا، مجھے اپنے گھر کی خدمت پہ ہمیشہ لگائے رکھنا۔ وہ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کی خدمت میں معمور رکھنا، لیکن دوسری طرف دیکھ لو ڈاکٹروں کو دیکھ لو، ہڑتال کر کے دوسرے دن آئے روز ینگ ڈاکٹرز ہڑتال کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی سڑکیں بلاک کی ہوتی ہیں، کبھی کوئی جگہ بلاک، کبھی کہیں، کبھی ہاسپٹل کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، علاج کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنخواہ تھوڑی ہے، اس لیے ہم ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں علاج کرتے۔ بابا میرے ابا جان کی طبیعت خراب، میں کیا کروں تیرے ابے کا؟ او میرے بیٹے کی طبیعت خراب، میں کیا کروں تیرے بیٹے کا؟ بیٹا ہوگا تیرا، میرے لیے تیرا بیٹا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میری تنخواہ کا معاملہ ہے، اس لیے میرے مطالبات کا معاملہ ہے، میں تیرے بیٹے کی علاج میں چلا جاؤں گا تو مجھے جناب میری یونین والے نکال دیں گے۔ مجھے تو اپنی یونین کی بات ماننی ہے، میں تیری کیوں بات مانوں؟ لیکن ادھر دیکھ لو اللہ کے دین کے چوکیدار کو دیکھ لو، بیٹا بیمار ہے، اللہ اکبر، بیٹا سخت بیمار ہے، بیٹے کے سرہانے کھڑے بابا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالی، اللہ اس مرد کلندر کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تعالی بیٹے کے سرہانے کھڑے ہیں، بیٹے کے بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کون ہے دروازے پر؟ فلاں علاقے سے آیا ہوں، کس کام کے لیے آئے ہو؟ حضرت جی وہاں ایک قادیانی ہمارے مسلمانوں کا ایمان خراب کر رہے، ایک قادیانی اپنی تعلیم پھیلا رہا ہے، ایک قادیانی اپنی تعلیم کا پرچار کر رہا ہے۔ حضرت غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ واپس پلٹتے ہیں، گھر میں داخل دوبارہ ہوتے ہیں، بیٹے کی شکل کو دیکھا، فرمانے لگے بیٹا اللہ حافظ، تیری جان کا مسئلہ ہے، ادھر فلاں علاقے میں لوگوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، تیری جان چلی جائے گی کوئی بات نہیں، لیکن ایک مومن کا ایمان خراب ہو گیا تو غلام غوث ہزاروی کے گریبان پہ ہاتھ آ جائے گا۔ یہ ہیں اخلاق کریمانہ سکھانے والے، یہ ہیں دین سکھانے والے۔ اور ادھر دیکھ لو، کمپیریزن کر لو، بیٹا مرتا ہے مر جائے، تیرا بیٹا، میرا تو نہیں، میری تو نوکری کا مسئلہ ہے، میری تو یونین کا مسئلہ ہے، میں تیرے بیٹے کو دیکھوں یا اپنی یونین کو دیکھوں؟